اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یونس کی آیت 7 پر ہیں۔ اب تک ہمارے سامنے اس سورہ کی 6 آیتوں کی تفسیر آ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ یہ آیت 7 ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ اس سورہ میں بار بار آئے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اس سورہ میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اصل میں یہ ایک ایسی انسانی سوچ کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ انسانی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ زندگی جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہے، اور یہ زندگی جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسے محاورے میں 4 دن کی زندگی کہا جاتا ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں۔ اگر انسان کو اس دنیا میں لمبی زندگی، طویل عمر مل بھی جائے، اگر انسان کو اس دنیا میں لمبی زندگی، طویل عمر وہ پا بھی لے، تو اس کا ایک حصہ بچپن کی ناسمجھی اور کھیل کود میں ضائع ہو جاتا ہے۔ شعور اور جوانی کی عمر کا تھوڑا سا وقفہ اس کے لیے کارآمد ہوتا ہے، اس کے لیے کام آنے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہت جلد ہی بڑھاپا اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا انسانی زندگی کی حقیقت بس یہی ہے، اور کیا بس اتنی سی زندگی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا ہے؟ یہ ذہن میں سوال گردش کرتا ہے کہ کیا انسانی زندگی کی حقیقت بس یہی ہے، اور کیا بس اتنی سی زندگی کے لیے ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا ہے؟ دیکھیے، انسان غور کرے تو معلوم ہوتا ہے، اور انسانوں پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی ہمارے سامنے صرف چند سالوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ جو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، یہ ہماری زندگی صرف چند سالوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کا نام ہے۔ آخرت کی لامتناہی سلسلہ زندگی میں سے ایک انتہائی مختصر اور عارضی زندگی دنیا کی زندگی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے عطا کی ہے۔ تو ہمارے سامنے جو انسان کی زندگی کے چند سال ہیں، یہ انسانی زندگی ہمارے سامنے صرف چند سالوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والے ایک سلسلے کا نام ہے۔ جی ہاں، جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخرت کی اس لامتناہی زندگی میں سے ایک انتہائی مختصر اور عارضی زندگی دنیا کی زندگی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے عطا کی ہے، اور اس بات کو خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، ہم سورہ ملک کی آیت 2 میں پڑھیں گے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
یہ سورہ ملک پارہ نمبر 29 کی آیت نمبر 2 ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ایک لامتناہی زندگی، اور اسی زندگی میں سے ایک مختصر اور عارضی زندگی دنیا کی زندگی ہے، جو اللہ نے انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے، امتحان کے لیے دی ہے۔ اور یہ سورہ ملک کے اندر بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے بات کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جبکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور وہ بہت طویل ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ کاش کے لوگ اس کو جان لیتے، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگوں کا ذہن تنگ ہے، سوچ محدود ہے، اور وہ اسی عارضی زندگی کو اصل زندگی سمجھ کر اس کی رہنائیوں پر فریفتہ اور اس کی رنگینیوں اور خوبصورتی میں گم رہتے ہیں۔ اصل اور دائمی زندگی کی عظمت اور حقیقت لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکی ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو زندگی ہے یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، اور اسی مختصر سی زندگی پر آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانی زندگی ہمارے سامنے صرف چند سالوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی مختصر اور عارضی زندگی دنیا کی زندگی ہے، جو اللہ نے انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے دی ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ آگے خود اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگلی آیت نمبر 7 وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور اسی پر مطمئن ہیں اور ہماری آیات سے غافل ہیں۔ یعنی انسانوں کے اندر، خود انسان کی ذات میں اور باہر اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اور خود انسانوں کی فطرت انہیں بار بار اسی دعوت اور فکر کی طرف بلاتی ہے، کیونکہ جو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ فطری دین ہے، فطرت اس کو چاہتی ہے۔ خود انسانوں کی فطرت انہیں بار بار اسی دعوت اور فکر کی طرف بلاتی ہے، مگر لوگ خواہشات نفسانی کے چکروں میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ انہیں آنکھ کھول کر اندر اور باہر میں بکھری ہوئی جو یہ لاتعداد اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو ایک نظر دیکھنے کی نہ تو فرصت ہے اور نہ ہی ان کو توفیق ملتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگلی آیت 8 کہتی ہے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اپنی اس کمائی کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جس شخص نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری دنیاوی زندگی میں نہ تو اللہ کی طرف رجوع کیا اور نہ آخرت کی کچھ فکر کی، ساری عمر بس عیش و عشرت میں گزار دی، حلال حرام جائز ناجائز کی قیدوں سے وہ بالکل بے نیاز رہا اور بے پرواہ ہو کر جھوٹی خوشیاں جہاں سے ملی اس نے حاصل کر لی، جس قیمت پر ملی بس انہیں حاصل کر لی، تو ایسے شخص کا آخری ٹھکانہ آگ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک،
مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، اپنی اس کمائی کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی، دنیا کی زندگی میں نہ تو اللہ کی طرف رجوع کیا اور نہ آخرت کی کچھ فکر کی، بس ساری عمر، ساری زندگی عیش و عشرت میں گزار دی، حرام حلال جائز ناجائز کی قیدوں سے وہ بالکل بے پرواہ رہا، اور بے پرواہ ہو کر جھوٹی خوشیاں جہاں سے ملی بس اس نے حاصل کر لی، جس قیمت پر ملی بس اس نے حاصل کر لی۔ تو ایسے شخص کا آخری ٹھکانہ آگ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے معرف القرآن نے اس جگہ یہ بات بھی نقل کی ہے کہ افسوس ہے کہ قرآن نے جو علامات کفار اور منکرین کی بیان کی ہیں، آج ہم اہل اسلام کا حال ان سے کچھ ممتاز اور الگ نہیں ہے۔ ہماری زندگی اور ہمارے رات دن کی مشغولیت دیکھ کر، جس مشغولیت میں ہم رات دن پڑے ہوئے ہیں، اس مشغولی کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں اس دنیا کے علاوہ کوئی اور بھی فکر لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سچے پکے مسلمان تو ہمارے اسلاف تھے، جن کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آ جایا کرتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی ہستی کا خوف اور کسی دن کے حساب کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دل کسی دن کی حساب کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور تو اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہوں سے معصوم ہو جانے کے باوجود یہی حال تھا۔ اور اللہ کے نبی شمائل ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غمگین اور فکر مند نظر آیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ آیت 8 سے متعلق، آیت نمبر 7 اور 8 سے متعلق وضاحت تھی۔ اب اگلی آیت میں ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کیا، اس کی قدر کو پہچانا، اس پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، اعمال صالحہ کے وہ پابند ہو گئے۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعمال صالحہ کے پابند ہو گئے۔ پہلے کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب اہل جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ساتھ میں ہی اہل ایمان کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے پوری طور پر واضح ہو جائے۔ بہرحال اگلی آیت نمبر 9 میں ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کیا، اس کی قدرت کو پہچانا، اس پر ایمان لائے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کر کے وہ اعمال صالحہ کے پابند ہو گئے۔ پہلے آیت نمبر 2 کے الفاظ اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے باعث ان کو پہنچا دے گا نعمتوں والے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جی ہاں، تفسیر معرف القرآن میں ہے کہ اس آیت میں جو لفظ ہدایت لایا گیا ہے، یہدیہم ربہم، یہدیہم ہدایت کا جو لفظ آیا ہے، اس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے ہیں، اور یہ لفظ کبھی منزل مقصود پر پہنچا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس جگہ یہی معنی مراد ہیں۔ یہ لفظ جو ہدایت آیا ہے، اس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے آتے ہیں، اور کبھی یہ لفظ منزل مقصود تک
پہنچا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس جگہ یہاں مراد یہی ہے، اور وہ منزل مقصود جنت ہے جس کی وضاحت اگلے الفاظ میں کی گئی ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے پہلے بیان کیا گیا کہ پہلے طبقے کی سزا ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھی، اسی طرح سے اس دوسرے مومن طبقے کے بارے میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملی ہے۔ یعنی یہ جو جنت اور جنت کی نعمتیں ان کو ملی ہیں، یہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے ایمان سے وہی ایمان مراد ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں۔ ایمان اور عمل صالحہ کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کا مقام یعنی جنت ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 10 کی طرف، اور یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں اہل جنت یعنی اہل جنت میں جنت ان کی دعا یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، یعنی اہل جنت جنت میں اللہ کی تسبیح اور مناجات کریں گے۔ سبحانک اللہم، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں ان کی دعا ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، یعنی اہل جنت جنت میں اللہ کی تسبیح اور مناجات کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہر ضعف، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے مبرہ ہے۔ اب یہاں ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے سوالیہ طور پر کہ دعا تو ہمارے عرف عام میں کسی چیز کی درخواست اور کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور آیت میں سبحانک اللہم کا جو لفظ آیا ہے نہ تو اس میں کوئی درخواست ہے اور نہ ہی کوئی طلب، پھر اس کو دعا کس حیثیت سے کہا گیا ہے؟ ہم ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں عرف میں دعا کس چیز، دعا تو کہا جاتا ہے کسی چیز کی درخواست کرنے کو یا پھر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور آیت سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو یہ لفظ جو آیا ہے اس میں نہ تو کوئی درخواست ہے اور نہ کوئی مطلب ہے، پھر اس کو دعا کس حیثیت سے کہا گیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کلمے سے سبحانک اللہم کا جو یہ کلمہ ہے اس سے بتلانا یہ مقصد ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ہر راحت، ہر مطلب من مانے انداز سے خود بخود حاصل ہوگی، کسی چیز کو مانگنے اور درخواست کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے درخواست کے قائم مقام ان کی زبانوں پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہوگی، اور یہ تسبیح جو ہوگی وہ بھی دنیا کی طرح کوئی عبادت اور کسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کلمہ تسبیح سے لذت محسوس کریں گے، اطمینان اور خوشی محسوس کریں گے، اور اپنی خوشی سے سبحانک اللہم کہا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث قدسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ میری حمد و ثنا میں ہر وقت لگا رہتا ہے، یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت تمام وقت میری حمد و ثنا میں لگا رہے، یہاں تک کہ اس کو اپنے مطلب کی دعا مانگنے کی بھی فرصت نہ رہے، تو میں اس کو تمام مانگنے والوں سے بہتر چیز دوں گا۔ اس حیثیت سے بھی لفظ سبحانک اللہم کو دعا کہہ سکتے ہیں، اور اسی مطلب کے اعتبار سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف، کوئی بے چینی پیش آتی تھی تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے نبی ان الفاظ کو پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ الفاظ صرف تعریفی اور ثنائی الفاظ ہیں، تو اس لحاظ سے بھی سبحانک اللہم کو دعا کہہ سکتے ہیں۔ یہ وضاحت تفسیر روح المعانی
اور تفسیر قرطبی سے ماخوذ ہے۔ اور آیت 10 کا اگلا جملہ ہے تحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں اہل جنت اور جنت میں ان کی یعنی اہل جنت کی جنت میں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی۔ تحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کو بات کریں گے، بعد میں کل بیان کریں گے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں آیت نمبر 7 سے لے کر اور 10 تک سامنے آ چکی ہے وضاحت، اور اس کا جو یہ حصہ ہے اگلا حصہ تحیتہم فیہا سلام یہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔